بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا، فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا، کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے، کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے۔ کل ہم نے گفتگو یہاں پر اختتام تک پہنچائی تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی اور نام رکھا گیا۔ اب یہاں سے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تھوڑی سی اگر آواز میں کچھ رقم کر سکتے ہیں تو آج گفتگو یہیں سے آگے بڑھاتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا عربوں کا کہ وہ جو اپنے جو نوزائیدہ لڑکے ہوتے تھے ان کو دور دراز کے، یعنی ولادت کے بعد یہ عرب میں رواج تھا، نوزائیدہ لڑکوں کو دور دراز کے قبائل میں پرورش کے لیے بھیج دیا کرتے تھے۔ اب کیوں؟ اس سے جہاں ایک طرف ان کی زبان بڑی فصیح، عرب بڑے سینسٹیو ہوتے تھے ان معاملات میں، تو ایک طرف ان بچوں کی اس خاص ماحول میں تربیت کی وجہ سے زبان بڑی فصیح ہو جاتی تھی، بڑی بلیغ ہو جاتی تھی، فصاحت و بلاغت، اور دوسری طرف وہ کھلے ماحول میں پل بڑھ کر فطری طور پر بہت صحت مند ہو جاتے تھے، بہت شجاع ہو جاتے تھے۔ تو جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بڑا روح پرور واقعہ ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے سال بھی حسب دستور جو بدوی عورتیں تھیں وہ مکہ آئیں، چونکہ یہ خواتین آتی تھیں بچوں کو گود لینے کے لیے، پالتی تھیں اور اس کے عوض رقم لیتی تھیں، تو بدوی عورتیں آئیں مکہ۔ اب کیا ہوا، سب کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اچھا فائنینشل کمپنسیشن ملے، زیادہ پیسے ملے، تو سب کی خواہش ہوتی تھی کہ دولت مند گھرانوں کے بچوں کو وہ گود لیں۔ تو یہ خواتین آئیں، ایک قافلہ آیا بدوی عورتوں کا، اور سب نے دولت مندوں کے بچے حاصل کر لیے۔ اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو در یتیم تھے، وہ یا رسول اللہ، تو اب مال اور دولت جن کے لیے زیادہ اہم تھا، جن خواتین کے لیے، وہ بدقسمت خواتین وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول میں ناکام رہی، چونکہ ان کو یہ لگتا تھا کہ نہیں یہ تو ہے نا، ہاں حصول میں ناکام، ہاں وہ حصول میں ناکام رہی، ہاں کہ جو مال اور دولت جن کے لیے زیادہ اہم تھا وہ بدقسمت خواتین، یعنی اتنی بڑی اپورچنٹی ہم نے حاصل، وہ بدقسمت خواتین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصول میں نہ گئی، ان کی بدقسمتی ہے بھائی۔ اب سنیں قسمت کس کی کھلی، ہاں جن دائی کی قسمت کھلی وہ قبیلے کی سب سے زیادہ اپیرنٹلی غریب خاتون تھیں، اپیرنٹلی، لیکن حضرت عبد المطلب کی پیشکش پر دائی حلیمہ سعدیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پانے کی سعادت حاصل کر لی، گو نہ ان کو اتنا بظاہر اتنا مال و دولت نہیں ملا، بظاہر کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوا، لیکن وہ کیا جانتی تھی، ان کو کیا پتا تھا کہ ان کے لیے اس یتیم بچے کا حصول تمام فائدوں سے بڑھ کر فائدہ مند ثابت ہونے والا ہے۔ اب آپ یہ سنیے اور کیا کہنے حفیظ جالندھری صاحب کے، یہ کس خوبصورت انداز میں یہ سارے کا سارا معاملہ اشعار میں بیان کیا ہے، سیلف ایکسپلینیٹری ہیں یہ اشعار۔ شریفہ نے عرب کا قاعدہ تھا اس زمانے میں، ابھی جو عرض کیا، شریفہ نے عرب کا قاعدہ تھا اس زمانے میں کہ بچے ان کے پلتے تھے کسی بدوی گھرانے میں، تو اسی مقصد سے بدوی عورتیں ہر سال آتی تھیں، بڑے شہروں سے نوزائیدہ بچے لے کے جاتی تھی، پلا کر دودھ اپنا پالتی تھی نونہالوں کو، عوض دولت میں دینا پڑتا تھا اولاد والوں کو۔ جو بچے اس طرح سے کاٹتے تھے دن رضاعت کے، بڑے ہو کر نظر آتے تھے وہ پتلے شجاعت کے۔ یہ بچے سختیوں کو کھیل بچوں کا سمجھتے تھے، یہ تلواروں کی جھنکاروں کو ایک نغمہ سمجھتے تھے۔ قریشی نسل کے اطفال کی ہر دل میں خواہش تھی امیروں کا کوئی بچہ ملے، یہ سخت کاہش تھی، یہ دایا عورتیں تھی ساتھ کے بدوی قبیلے کی، انہی میں تھی حلیمہ سعدیہ اور ان کا شوہر بھی۔ پھر کیا ہوا، حلیمہ قافلے بھر میں غریب اور سب سے کم تر تھی، پھر ان کی اونٹنی بھی دبلی پتلی اور لاغر تھی، گھروں میں مقدرت والوں کے پہنچی عورتیں ساری، حلیمہ رہ گئیں ڈیرے پہ بیٹھی شرم کی ماری، وہ زردہ
زرداروں کے بچے لے کے واپس لوٹ بھی آئیں. وہ امیر وہ خواتین جو کہ چاہتی تھیں کہ مالدار دولت مند گھرانے کے بچے ملیں, ان کو مل گئے وہ بچے. وہ زرداروں کے بچے لے کے واپس لوٹ بھی آئیں. جناب حلیمہ کا کیا ہوا؟ حلیمہ سعدیہ نے 2 کھجوریں بھی نہیں پائیں. اب تک یہ منظر ہے کہ وہ لوگ سب بہت خوش ہیں, جناب حلیمہ سعدیہ بہت اداس ہیں, اس لیے کہ ان سب کو جو ہے وہ اچھے مال و دولت والے گھرانے کے بچے مل گئے, جناب حلیمہ سعدیہ کے ہاتھ ابھی تک کچھ نہیں آیا. اب کیا ہوا؟ اب اس قافلے کی واپسی کا دن آ گیا ہے. یہ جو بدوی عورتیں آئی ہیں مکے میں بچوں کے حصول کے لیے, سب نے بچے گود لے لیے ہیں سوائے جناب حلیمہ سعدیہ کے. اب یہ قافلہ واپس جا رہا ہے. اب کیا ہوا؟ بالآخر قافلے کی واپسی کا روز آ پہنچا. بیچاری کے لیے, جناب حلیمہ کے بیچاری کے لیے ایک ناوک دل دوز آ پہنچا. شکستہ خاطری سے اب دل مایوس بھر آیا. کیوں؟ دل میں کہہ رہی تھی مرادیں سب نے پائیں, ہائے میں نے کچھ نہیں پایا. اب کیا کیا؟ ابھی ایکشن اور پھر ریئیکشن دیکھے گا. اٹھی اس سوچ میں جا کر طواف کعبہ کراؤں, وہاں سے آ کے سوچوں گی کہ ٹھہروں یا چلی جاؤں. اب کہانی پلٹ رہی ہے. وہ کہہ رہی ہیں میری قسمت بھلی ہوتی تو کوئی طفل مل جاتا, غریبی ہی میں اس کو پال لیتی, مجھ سے مل جاتا. یہ باتیں سوچتی تھی, دل ہی دل میں روتی جاتی تھی. کوئی بچہ نظر آتا تو بے کل ہوتی جاتی تھی. اچانک, اب اس اچانک میں ہے ساری داستان کا موڑ, اچانک ان کو عبد المطلب نے دور سے دیکھا. اچانک ان کو عبد المطلب نے دور سے دیکھا. حلیمہ کو بلایا, رنج و غم کا ماجرا پوچھا. حلیمہ نے کہا میں سعدیہ عورت ہوں, یعنی بدویہ دایا. حلیمہ نام ہے, میں نے کوئی بچہ نہیں پایا. یہ تعارف کرایا. قبیلے والیاں لائی ہیں کیسے پھول سے لڑکے, رہی جاتی ہوں میں اور قافلے کا کوچ ہے تڑکے. میں یہیں پر رہ گئی ہوں, قافلہ واپس جا رہا ہے. قبیلے والیاں لائی ہیں کیسے پھول سے لڑکے, رہی جاتی ہوں میں اور قافلے کا کوچ ہے تڑکے. ہنسے یہ سن کے عبد المطلب اور ہنس کے فرمایا کہ ہاں اے نیک بی بی, اے حلیمہ سعدیہ دایا, حلیمی اور سعادت خوبیاں 2 پاس ہیں تیرے, انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے. میرے پاس ایک بچہ ہے پدر جس کا نہیں زندہ, مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ. مگر ایک خاص جلوے سے ہے چہرہ اس کا تابندہ. اب گفتگو جاری ہے, یہ ڈائیلاگ جاری ہے جناب حلیمہ سعدیہ کا, جناب عبد المطلب کا. جناب عبد المطلب کہہ رہے ہیں تمہارے ساتھ والی عورتیں بھی گھر میں آئی تھیں. بھئی شروع میں جو کہا نا کہ حصول میں ناکام رہیں, وہ ایسے نہیں کہہ دیا تھا, یہ واقعہ تھا. تمہارے ساتھ والی عورتیں بھی گھر میں آئی تھیں, زر و انعام پانے کی امیدیں ساتھ لائی تھیں. یتیم اور بے سر و سامان بچہ تو اگر چاہے اسے لے جا, اگر تو بدلہ چاہے اور نہ زر چاہے. اسے لے جا اگر تو بدلہ چاہے اور نہ زر چاہے. یہ کہہ کے ایک ہلکا سا تبسم آ گیا لب پر. یہ معنی تھے, حضرت عبد المطلب کی بات ہو رہی ہے. یہ کہہ کر ایک ہلکا سا تبسم آ گیا لب پر. اس مسکراہٹ کا مطلب کیا تھا؟ یہ معنی تھے میرا بچہ ہے بالا, مال و جان سب پر. حلیمہ نے کہا, اب جناب حلیمہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنے شوہر سے پوچھ لوں اس بارے میں. حلیمہ نے کہا دریافت کر لوں اپنے شوہر سے, مبادہ وہ خفا ہو اور میری جان پہ برسے. یہ کہہ کے اب بات ہوئی, کہا میں شوہر سے پوچھ کر آتی ہوں, اب گئی ہیں. یہ کہہ کے جلد ہی آئی حلیمہ اپنے ڈیرے پر. اب اپنے شوہر سے کہہ رہی ہے, کہا قسمت سے بچہ مل گیا ہے مجھ کو اے شوہر, مگر اس کا پدر زندہ نہیں. کہہ دو تو لے آؤں, یہاں سے قافلے کے ساتھ خالی گود کیا جاؤں. ہماری ساتھنے بچوں کی دولت لے کے جائیں گی, ہنسیں گی, مجھ پہ تانے دیں گی, 100 باتیں بنائیں گی. تو شوہر نے کیا جواب دیا؟ کہا شوہر نے ہاں لے آؤ شاید کچھ بھلائی ہو. کہا شوہر نے ہاں لے آؤ شاید کچھ بھلائی ہو, ہماری بہتری اس طفل کی صورت میں آئی ہو. اب کیا ہوا؟ حلیمہ جلد عبد المطلب کے پاس لوٹ آئیں.
وہ ان کو لے کے گھر پہنچے. اب اگلے جملے میں قربان ہو جائے جناب حفیظ آرندی صاحب پہ. حلیمہ جلد عبد المطلب کے پاس لوٹ آئیں. پھر کیا ہوا؟ وہ ان کو لے کے گھر پہنچے, کتاب نور دکھلائے. کتاب نور نا, ہاں وہ ان کو لے کے گھر پہنچے. اس کتاب نور پہ بندہ قربان ہے. وہ ان کو لے کے گھر پہنچے, کتاب نور دکھلائی. اب جناب حلیمہ نے جو دیکھا آمنہ کو, آمنہ کے لال کو اس نے خوشی سے تج دیا. دنیا کے ماہو مال کو اس نے خوشی سے تج دیا. دنیا کے جاہو مال کو اس نے. یہی وہ ماں تھی جس سے مادر گیتی کی عزت تھی. یہی بچہ تھا جس سے خالق ہستی کی عظمت تھی. حلیمہ نے اٹھایا آ کے بچہ دستے الفت پر. برستا تھا تبسم سادگی بن بن کے صورت پر. کسی بھی نے نہ پائی تھی وہ دولت, مل گئی ان کو جو تھی معنی ہی معنی. اب وہ صورت مل گئی ان کو. تو اب جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس آ گئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اب کیا ہوا؟ چلی ڈیرے کی جانب, ہائے ہائے, چلی ڈیرے کی جانب آج ایسے نور کو لے کر. چلی ڈیرے کی جانب آج ایسے نور کو لے کر. مئو خورشید صدقہ ہو رہے تھے جس کے قدموں پر بڑھائے اب قافلہ واپس جا رہا ہے. اب جناب حلیمہ سعدیہ کے پاس بھی ان کی اٹھنی تو لاغر ہے, اٹھنی کمزور ہے, ایک بچہ پاس ہے اور اس بچے کے عوض کوئی زیادہ مال و زر نہیں ملا. اب قافلہ واپس جا رہا ہے. بڑھائے اپنے اپنے اونٹ سب نے نور کے تڑکے. کجاووں پر تھی دایا عورتیں اور ساتھ کے لڑکے. اٹھا شوہر حلیمہ کا اور اپنی اونٹنی لایا. حلیمہ اور دونوں بچوں کو ایک ساتھ بٹھلایا. چلا خود آپ پیدل. اونٹنی دبلی تھی بیچاری, کسی صورت نہ ہو سکتی تھی اس پر سب کی سواری. جب آئے تھے, جب یہ قافلہ آ رہا تھا نا, جب آئے تھے تو پیچھے تھک کے رہ جاتے تھے منزل سے, کیونکہ اونٹنی تو لاغر تھی. تو یہ قافلہ جب آیا تھا, جب آئے تھے تو پیچھے تھک کے رہ جاتی تھی منزل سے. وہ اپنے آپ ہی کو لے کے چل سکتی تھی مشکل سے. اب کیا ہوا؟ مگر آج اس نے دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری جو آگے چل رہی تھی اب وہ پیچھے رہ گئی ساری. جو آگے چل رہی تھی اب وہ پیچھے رہ گئی ساری. یکایک ہم رہوں کے پاس سے جس دم گزرتی تھی, جو باقی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اونٹنی کو کیا ہو گیا, یہ اونٹنی کس طرح گزر رہی ہے. یکایک ہم رہوں کے پاس سے جس دم گزرتی تھی تو ہر عورت تعجب کا وہی اظہار کرتی تھی. وہی اور پوچھتی تھی ان سے, کیا پوچھتی تھی؟ ارے وہی پہلی ہے تیری اونٹنی یا اور ہے کوئی؟ نہیں پہلی کہاں, ایما سے کہنا اور ہے کوئی. وہ کہہ رہی نہیں وہ اونٹنی نہیں ہے, یہ کوئی اور اونٹنی ہے. اب کیا ہوا؟ حلیمہ کی سواری اس قدر جب تیز دم دیکھی, سوار اس اونٹنی پر ہو گیا اب ان کا شوہر بھی, مگر یہ ہو گئی اب تیز رو اور برق دم ایسی کہ سارے قافلے سے پہلے منزل پر پہنچتی تھی, کہ سارے قافلے سے پہلے منزل پر پہنچتی تھی. تو اب یہ قافلہ جناب حلیمہ سعدیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر یہ قافلہ منزل پر پہنچ گیا ہے. پھر کیا ہوا یہ آپ کی خدمت میں کل عرض کریں گے انشاءاللہ.